بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ التکویر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک بات کریں گے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب قیامت برپا ہوگی تو جو منظرنامہ ہوگا، جو محشر قائم ہوگی، تو محشر قائم ہونے کے بعد کس طریقے کے واقعات سامنے آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو صحیفے یعنی اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جنت و جہنم کو لایا جائے گا، اور جو لوگ جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کے مطابق جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج بات ہوگی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو سورج کی جو روشنی ہے وہ چھین لی جائے گی، ساتھ ساتھ میں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے رخصت کر دیے جائیں گے، انہیں چلا دیا جائے گا، اور جو گابھن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں ہوں گی اس سے لوگ جو ہے لوگ بیزار ہو جائیں گے، یعنی اپنی محبوب پسندیدہ چیز سے بیزار ہو جائیں گے۔ جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ قیامت جب برپا ہوگی تو سہمے ہوئے کہیں اکٹھا کھڑے ہوں گے، اور سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا، اور جو لوگ مر چکے ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اندر روح پھونکی جائے گی، اور جو زندہ درگور کر دی گئی ہوں گی بچیاں تو ان کو جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اس طریقے کے واقعات پیش ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پیش ہوگا کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں تو اس کا نامہ اعمال بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب باقی چیزیں کیا کیا ہیں جو قیامت جب برپا ہوگی تو پیش آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، الصحف صحیفہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیجز۔ یہاں پہ جو مراد ہے وہ نامہ اعمال مراد ہیں۔ کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال۔ اور نشرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پبلک کر دینا، کسی چیز کو جو ہے شائع کر دینا، کسی چیز کو لوگوں میں جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دینا یا عام کر دینا، ڈسپلے کر دینا، اس کو نشرت کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ سب ایک ہی جو ہے ایک ہی جگہ اکٹھا ہوں گے، تو سب ایک دوسرے کے نامہ اعمال پر نظر رکھ رہے ہوں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، السما آسمان، کشیدہ کہتے ہیں کسی چیز سے کوئی پردہ ہٹا دینا کو کشیدہ کہتے ہیں۔ یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی آسمان کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اب دکھنے لگیں گی۔ آسمان کا جو پردہ ہے اسے جو ہے چھین کے باہر کر دیا جائے گا، اسے اتار دیا جائے گا، اور اب جو ہے سارا منظر جو ہے دکھنے لگے گا۔ وہ عرش ہو یا خدا کی خدائی ہو، وہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی، دکھنے لگیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جحیم جہنم، سعیرہ کہتے ہیں بھڑکایا جانا، یعنی کہ اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب محشر قائم ہوگی اس وقت جہنم کی آگ کو خوب بھڑکا دیا جائے گا، اور وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ جو لوگ اس دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ دکھلایا جائے گا، انہیں محسوس ہونے لگے گا کہ ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، اور جنت بھی دکھائی جائے گی، تاکہ ان کو یہ بھی احساس ہو کہ ہم سے کون سی چیز یہاں ہم سے جو ہے مس ہو رہی ہے، کون سی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، کس چیز سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلفہ کہتے ہیں کسی چیز کو قریب لے آنا،
ابھی اس کا مطلب ہوگا کہ جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، یعنی جب جنت کا منظر جو ہوگا وہ ہمارے سامنے لا دیا جائے گا، ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب جنت و جہنم دونوں ہمارے سامنے دکھیں گی۔ جو لوگ جو ہے غلط کام کیے ہوں گے تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ وہ کس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، یعنی جو ہے جنہوں نے غلط کیا وہ محرومی کے احساس میں آ جائیں گے کہ انہوں نے اتنی عظیم نعمتوں والی جنت ہم سے جو ہے چھن رہی ہے۔ اور جو لوگ جو ہے اچھے اعمال کیے ہوں گے انہیں جو ہے خوشی ہوگی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس خطرناک جہنم سے ہمیں نجات دے دی۔ تو یہ سامنے محشر کے وقت لا دیا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا کہ علمت نفس ما احضرت، علمہ کہتے ہیں جان لینا، نفس کہتے ہیں انسان جس کے اندر بھی روح ہو اس کو نفس کہتے ہیں، احضرت کہتے ہیں سامنے لے آنا، کسی چیز کو حاضر کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا، جو کچھ بھی اس نے پیش کیا ہوگا اس کے بارے میں اسے پتہ چل جائے گا۔ یعنی پتہ تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا 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 ہے۔ اب یہاں پر پتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باخبر کر دیا جائے گا، باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ، باقاعدہ جو ہے کرامن کاتبین نے جو لکھا ہوا ہے اس کو حوالے کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ باقاعدہ پیش کر دیا جائے گا، تاکہ جو ہے انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو سامنے بالکل پیش کر دیا جائے گا ان کے سارے نامہ اعمال کو۔ اب یہاں سے قسم کھائی جا رہی ہے کہ فلا اقسم بالخنس، فلا یعنی ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار کا یہ خیال تھا، یہ گمان تھا ان کے دماغ میں، جو اس طرح کا وہم تھا ان کے دلوں میں کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، جنت و جہنم واقع ہونے والی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بالخنس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اقسم بالخنس، میں خنس کی قسم کھاتا ہوں۔ خنس کہتے ہیں یہ خانس کی جمع خنس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ تارے جو چھپ جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد سارے تارے ہیں، کیونکہ سارے تارے جو ہے وہ اپنا جو کورس ہوتا ہے، جو ان کا وقت ہوتا ہے مقررہ، اس وقت تک وہ سب کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو اس کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ چھپ جانے والے تارے کی قسم۔ الجوار الکنس، الجوار کہتے ہیں جنہوں نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہو۔ کورس مطلب، اس کا مطلب یہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے راتوں میں رہنا، اس کے بعد تمہیں جو ہے چلا جانا ہے۔ تو الجوار وہ یعنی جاریہ، وہ اپنا کورس پورا کرتے ہیں، مدار پہ چلنے کا کورس جو ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اس کو الجوار کہتے ہیں۔ الکنس کہتے ہیں چھپ جانے والے یا چھپ جانے والے۔ الکنس کا ایک مطلب اور ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا مطلب اصل میں اس سے مراد لیا گیا ہے کہ جب جانور جو ہے اپنے باڑے میں چلے جاتے ہیں تو اس کو الکنس کہتے ہیں۔ الکانس کی جمع کنس یا الکانسہ کی جمع کنس کہتے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ رات میں تو دکھتے ہیں لیکن دن میں جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، دن میں اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، یہ مطلب۔ واللیل اذا عسعس، واللیل رات کی قسم، اذا عسعس جب وہ پھیل جائے، یعنی کہ رات جب وہ آ جائے تو اس کی قسم، اس وقت کی قسم۔ والصبح اذا تنفس، اور اس صبح کی قسم جو دم بھرے، یعنی جب صبح کی چمکنے لگے، جب صبح جو ہے روشن ہونے لگے، یعنی سانس بھرنے لگے، دم بھرنے لگے، کا مطلب یہ ہوا کہ جب صبح جو ہے صبح نکلنے لگے یا صبح ہونے لگے، اس وقت کی قسم۔ انہ لقول رسول کریم، ان قسموں کے بعد جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو بات ہے، یہ جو کلام ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، یا یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ جزا و سزا کا دن آئے گا،
ہر شخص کو اس دنیا میں مرنا ہے، اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے مطابق جنت و جہنم میں جانا پڑے گا. یہ بات رسول کریم کی بات ہے. رسول کریم سے یہاں مراد قول مطلب بات ہوتا ہے. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، کریم کہتے ہیں جو عزت والا ہو، جو شریف ہو. یہاں رسول کریم سے مراد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے. پیغمبر کا مطلب یہ وہ پیغام لے کر آنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن کو نازل کرتا تھا، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو حضرت جبریل جو ہے پیغام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے. تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل میں عرب کے جو کفار تھے اس وقت یہ خیال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں یہ راتوں کا خواب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ رات اور دن، صبح اجالے، سب کی قسمیں کھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک نوبل شریف فرشتے کی طرف سے بھیجا جانے والا، اس کے ذریعے پہنچنے والا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دن کے اجالے میں پہنچنے والا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات جو ہے حقیقت ہے، اور یہی چیز ہونے والی ہے. اب پھر اس کے بعد جو ہے بعد کی آیات میں یہ جو فرشتہ ہے وہ فرشتے کی کیا کیا صفات ہیں، یعنی کس طریقے سے وہ اس کریم ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتا، جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسے کہ ویسے وہ بات پہنچا دیتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے بعد بتائی گئی ہیں اس بات کی پختگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور اس میں بتائی جانے والی باتیں کہ قیامت برپا ہوگی، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور جو کچھ بھی وہ اعمال کریں گے انہیں جو ہے محشر میں پیش کیا جائے گا، اور وہ بڑا خطرناک دن ہوگا. جو اچھے اعمال کریں گے وہی جنت میں جائیں گے، جو برے اعمال کیے رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس طریقے کی بات جو ہے بیان کی گئی. انشاءاللہ جو باقی آیات ہیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگلی ویڈیو میں کی جائے گی، اور اس کے بعد جو اس صورت کے ذریعے جو سبق ملے گا اس پر بھی بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.